بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 31 پارٹ 6 سے تم پر عائد ہیں، اس پر اکتفا کرو اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے پر پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلقہ چیزوں سے قدم روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارا طلب کا انداز سیکھنے اور سکھانے کا ہو، نہ شبہات میں پھانس پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے کا، اور اس فکر اور نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار رہو اور اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور اس وہم کے شائبہ میں اپنا دامن بچاؤ کہ جو تمہارا شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن تمہارا پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطہ پر جم گیا ہے، تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر فکر کی افزودگی حاصل نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شب کور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو، اور جو دین کی حقیقت کا طلبگار ہو وہ تحریکی میں ہاتھ نہیں مارتا اور نہ خلط مباحث کرتا۔ اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے۔ اب اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے، اور جو نیست و نابود